بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کویت ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی شہری اپنے وطن واپسی سے قبل ہی انتقال کر گیا۔ فرانس میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 7,000 فوجی دستے شہروں میں تعینات۔ ہالینڈ میں زمین پر دوڑنے اور فضا میں اڑنے والی انوکھی کار۔ سنگاپور کا وہ گاؤں جو بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ کورونا اسی وقت جائے گا جب صدر ٹرمپ گھر جائیں گے۔ اسپین میں نئی پابندیوں کے خلاف احتجاج۔ صدر ٹرمپ کی جیت کی صورت میں لوگ وائٹ ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں، ماہرین۔ مسلمانوں کے جذبات کا احترام ہے، فرانسیسی صدر۔ انڈیا نے مقبوضہ وادی کو برائے فروخت رکھ دیا۔ قوت مدافعت جانچنے کے لیے خود کو کورونا کر لیا۔ کورونا کا مریض اچانک قوت سماعت سے محروم۔ نئی ٹیکنیک، 4 دوائیں ایک ہی گولی میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک غیر ملکی اپنے وطن واپسی سے قبل ہی انتقال کر گیا۔ ایئرپورٹ پر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے شہری کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، جو پرواز سے قبل ہی وفات پا گیا۔ شہری کویت سے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ جا رہا تھا، لیکن منزل کے لیے جہاز میں سوار ہونے سے قبل ہی موت نے آ لپکا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مذکورہ شخص کا سامان طیارے سے اتروا دیا ہے۔ مذکورہ شہری کے اہل خانہ سے رابطہ کر کے باڈی بنگلہ دیش بھجوا دی جائے گی، لیکن اس سے قبل دیگر قانونی مراحل بھی عبور کیے جائیں گے۔ خاکوں کے بعد فرانس میں بڑھتے ہوئے واقعات اور دیگر سیکیورٹی ایشوز کو روکنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ فرانس میں 7,000 اہلکار تمام شہروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، عبادت گاہوں اور اہم مقامات پر گشت کرتے رہیں گے، جبکہ نیشنل پولیس کی بکتر بند دستوں کی گشت میں 150 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فرانس کی حکومت اس مسئلے میں بہت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ دوستو، بیوقوفی کی انتہا ہے کہ میکرون نے آزادی اظہار کے لیے پوری قوم کو ہی قید کر دیا۔ ہالینڈ میں تیار کی گئی زمین پر دوڑنے کے ساتھ ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھنے والی انوکھی کار کو رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ ہالینڈ میں تیار کی گئی اس کار کی قیمت 5 کروڑ 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، اور اس کار کو اڑانے کے لیے ڈرائیورز کو عام لائسنس کے علاوہ پائلٹ کے لائسنس کی بھی ضرورت ہوگی۔ کار تیار کرنے والی کمپنی کو اب تک کار کی خریداری کے لیے 80 آرڈر مل چکے ہیں، اور لوگوں کی بڑی تعداد کار کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کار میں دوستو 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ کار کا ہینڈل موٹر بائیک کی طرز کا بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ لگے پر فولڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ سنگاپور کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے، تاہم یہاں پر ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو پر اسرار حالات ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ سنگاپور کا یہ قصبہ یشون یہاں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے افسانوی شہرت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں کبھی بلیاں گلا گھٹنے سے مردہ پائی جاتی ہیں تو کبھی پر اسرار حالات میں کوئی مارا جاتا ہے۔ یہاں اکثر پر اسرار سائے دکھائی دیتے ہیں۔ ایشیا پیرا نارمل انویسٹیگیٹرز سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چارلس گو کا کہنا ہے کہ 30 سال قبل جب وہ اس علاقے میں قائم ایک ملٹری کیمپ میں تعینات تھے، تب ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ ان کے مطابق دن میں ان کی ملاقات زندوں سے اور رات میں مردوں سے ہوا کرتی تھی۔ چارلس کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر ایک قدیم قبرستان موجود تھا جسے نئی تعمیرات کے لیے ہموار کر دیا گیا، اور تبھی سے یہاں عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا اس جگہ کو بدقسمت کہتا ہے، اور اس حوالے سے اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ جبکہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلیکس نے بھی اپنی ایک سیریز کی تشہیر کے لیے اس قصبے کی ویڈیو استعمال کی تھی۔ کورونا اسی وقت جائے گا جب صدر ٹرمپ گھر جائیں گے۔
سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات کا خمیازہ کورونا سے ہلاکتوں کی صورت میں لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کورونا اسی وقت جائے گا جب صدر ٹرمپ گھر جائیں گے۔ باراک اوباما کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ صدارت کو بھی ریئلٹی شو کی طرح چلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ڈاکٹروں پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کورونا کی وجہ سے ڈالرز بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا اسی وقت جائے گا جب صدر ٹرمپ گھر جائیں گے۔ کورونا کی نئی پابندیوں کے خلاف اسپین میں دوسری رات بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں کورونا سے نپٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی پابندیوں کے خلاف شہری نکلے ہوئے ہیں اور پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کئی شہروں میں احتجاج کے دوران لوٹ مار اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ ہنگامے میڈرڈ میں ہوئے، جہاں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد آزادی کے نعرے بھی لگا رہی تھی۔ مظاہرین نے کوڑے دان نظر آتش کیے، کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور شہر کی مرکزی گزرگاہ پر رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 32 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی فوٹیج میں بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ نوجوان کپڑوں کی دکان سے بہت ساری چیزیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ دکان کی مالک کرسٹینا پیرز نے مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ہم کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور 5 منٹ میں انہوں نے ہماری زندگیاں برباد کر دیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ہی تجزیہ کاروں نے تشویشناک منظرنامے پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان میں نمایاں ترین منظرنامہ صدر ٹرمپ کا دوسری مدت کے لیے منتخب ہو جانا، بائیں بازو والوں کی جانب سے بھرپور احتجاج اور دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس پر دعویٰ بولنا شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وفاق کے ذمہ داران کو واشنگٹن کی سڑکوں پر پرتشدد ٹولیوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے تیاری رکھنا چاہیے اور ان سے نپٹنے کے لیے کم از کم ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کو تیار رکھنا ہوگا تاکہ انہیں وائٹ ہاؤس پر دعویٰ بولنے سے روکا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ صدر ہونے کی حیثیت سے صدر ٹرمپ کا اولین فرض ہے کہ وہ ایوان صدر کی حفاظت کریں۔ صدر کو اس معاملے کے ساتھ سنجیدگی سے نپٹنا ہوگا۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں پر مسلمانوں کے غم و غصے کا ادراک ہے، لیکن اس معاملے پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک تشدد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، بلکہ خاکوں کی اشاعت اور اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کیا جائے گا۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سرکاری سطح پر خاکوں کی اشاعت کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دینا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف ہے درست نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان خاکوں کی اشاعت سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گا کہ اس بنیاد پر تشدد کیا جائے، کیونکہ میں اپنے ملک میں لکھنے اور سوچنے کی آزادی پر یقین رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور صدر میرا کام ہے کہ میں معاملے کو ٹھنڈا کروں، لیکن انسانی حقوق کا تحفظ بھی میرے لیے اہم ہے۔ خیال رہے دوستو کہ فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کے بعد تشدد کے 2 واقعات میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد ملک بھر میں خوف کی ایک لہر پھیل چکی ہے۔ دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوان کی بات صحیح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی صدر فرانس کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے کام کر رہا ہے۔ بہرحال فرانسیسی صدر نے مزید حملوں کے خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں مذہبی مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلم ممالک میں فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ وادی میں زمین خریدنے کی اجازت پر مقبوضہ وادی نے ہڑتال کی۔ انڈیا کی جانب سے مقبوضہ وادی کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد یہ سب سے بڑی ہڑتال تھی۔ دکانیں اور کاروبار بند رہے۔ سیاسی اور مذہبی گروپوں کی جانب سے ہڑتال کے مطالبے پر بیشتر شہری گھروں تک محدود رہے۔ 70 سال سے اوپر عرصے سے ہمالیہ کا یہ خطہ
پاکستان اور انڈیا کے مابین تقسیم ہے اور اس پر دونوں ملکوں میں تنازع ہے۔ دہائیوں سے مقبوضہ وادی کے اس خطے میں بد امنی ہے، جبکہ ہزاروں افراد بھی بد امنی کا شکار ہو کر زندگی کھو چکے ہیں۔ گزشتہ برس انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ وادی کو وفاقی علاقے کا حصہ قرار دیا تھا۔ نئی دہلی نے ان قوانین کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت صرف انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے 12 ملین شہری ہی زمین کی ملکیت رکھ سکتے ہیں۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کو برائے فروخت رکھ دیا گیا ہے اور بنیادی حفاظت کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ انڈیا کی مسلمان اکثریت والے علاقے میں ان کی مقامی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے۔ وائرالوجسٹ الیگزینڈر نے قوت مدافعت کو جانچنے کے لیے خود کو دوسری بار کورونا سے متاثر کیا۔ سائبیریا سے تعلق رکھنے والے ماہر 68 سالہ الیگزینڈر نے کورونا کو سمجھنے کے لیے خود کو جان بوجھ کر کورونا لگایا، اور اس اہم سٹڈی کے نتائج میں حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ الیگزینڈر اس برس مارچ میں کورونا کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں بخار، سینے میں درد اور سونگنے کی حس ختم ہونے کی شکایات تھیں۔ انہوں نے اپنے جسم میں پیدا ہونے والے اینٹی باڈیز کا مطالعہ کیا، جس میں انکشاف ہوا کہ بیماری سے تحفظ مہیا کرنے والی اینٹی باڈیز 3 ماہ میں ہی ختم ہو چکی تھیں۔ اینٹی باڈیز کے ختم ہو جانے پر ماہر الیگزینڈر نے خود کو جان بوجھ کر دوبارہ کورونا سے متاثر کیا، لیکن جسم میں اینٹی باڈیز ختم ہو جانے کے باعث ان میں نہ صرف شدت سے علامتیں ظاہر ہوئیں بلکہ ہاسپٹل میں بھی داخل ہونا پڑا۔ الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ کورونا کئی برسوں تک ہمارے درمیان میں ہی رہے گا۔ اس وائرس کے خلاف ویکسین کی کئی ڈوز استعمال کرنا ہوں گی۔ کورونا کی وبا نے جب سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، روز ہی اس بیماری سے جڑی نئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد برطانیہ کا ایک 45 سالہ شہری اپنی سماعت سے محروم ہوا ہے۔ اس سے قبل کورونا کے مریضوں میں یہ مسئلہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ سماع سے محرومی یہ ایک پرانا مرض ہے جو کان، ناک اور گلے کی بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اچانک ایسے بہرے پن کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ صرف ایک ہی کان کو بہرا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ برطانوی اخبار دی برٹش میڈیکل جرنل کے مطابق اس بار کچھ مختلف ہوا ہے، اور برطانیہ کے ایک 45 سالہ شخص کورونا سے متاثر ہوا، جس کے بعد اس کی قوت سماعت بھی ختم ہو گئی۔ کورونا انسان کے ذائقے کی حس اور قوت مدافعت پر حملہ آور ہو کر انہیں شدید متاثر کرتا ہے، لیکن ابھی تک کسی تحقیق میں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ کورونا قوت سماعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ برطانوی ڈاکٹروں کے مطابق دنیا میں اس نوعیت کا یہ چوتھا مریض سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شخص جب ہاسپٹل آیا تو اس پر کورونا کے اثرات واضح تھے۔ مریض کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اسے فوری طور پر انتہائی نگہداشت میں وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا، جہاں وہ 30 دن تک رہا۔ تاہم مریض کچھ دن بعد قوت سماعت سے محروم ہو گیا۔ ادویات ساز کمپنیاں اب ایسی دوائیں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں جو ایک ٹیبلٹ میں متعدد ادویات کا مجموعہ ہے، اور طبی ماہرین اس کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔ خاص طور سے دل کے مریضوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نئی ٹیبلٹس کا استعمال کریں۔ اس کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے واضح طور پر زیادہ مؤثر ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مریضوں کو 4 مختلف گولیاں نگلنی نہیں پڑتی، بلکہ ایک وقت میں محض ایک ہی ٹیبلٹ لینا پڑتی ہے۔ ٹیبلٹ میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوا اور بلڈ پریشر کم کرنے والی 2 اور دوائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس ٹیبلٹ کا ابتدائی تجربہ 2000 افراد پر کیا گیا۔ دل کے مرض کے علاوہ اس دوا کے مثبت اثرات بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں پر بھی مرتب ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کے عارضے کے شکار مریضوں کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اکثر اپنے مرض کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اکثر دوائیں لینا بھول جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں 15 ماہ تک دونوں طرح کے مریضوں پر نظر رکھی گئی، اور اس کے نتائج سے پتہ چلا کہ ادویات کا استعمال کرنے والے مریضوں میں 86% پابندی سے یہ دوا لیتے رہے، جبکہ الگ الگ 4 ٹیبلٹس لینے والے مریضوں میں سے محض 65% نے دوائیں پابندی سے لیں۔
اس تحقیق کے نتائج دوستو امریکہ کے جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امراض قلب کے ماہرین کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ٹیبلٹ کا استعمال مختلف مریضوں کی صورتحال کے مطابق ان کو دوا کا ڈوز دینے کے عمل میں مشکلات کا سبب بنے گا۔ اس طرح مریضوں کی انفرادی ضرورت کے مطابق انہیں دوائیں دینا ممکن نہیں رہے گا۔ دوستو اس ٹیبلٹ کا نام میں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا، آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔